ہو گیا تو اب اس کی پردہ پوشی دوسرے لوگوں کی جرات بڑھانے کا موجب ہو سکتی ہے. اس لیے اب تک جتنا اہتمام پردہ پوشی کا شریعت نے کیا تھا، اب اتنا ہی اہتمام اس کی تفضیح اور رسوائی کا کیا جاتا ہے. اسی لیے زنا کی سزا کو صرف منظر عام پر جاری کرنے پر کفایت نہیں فرمائی، بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس میں حاضر اور شریک رہنے کا حکم دیا گیا. الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار سے یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر. خلاصہ تفسیر، زنا ایسی گندی چیز ہے کہ انسان کی طبیعت کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اس کی رغبت بری ہی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے. ایسے آدمی کی طرف رغبت بھی کسی ایسے ہی خبیث النفس کی ہو سکتی ہے جس کا اخلاقی مزاج بگڑ چکا ہو. چنانچہ زانی اپنے زانی اور راغب الی الزنا ہونے کی حیثیت سے نکاح بھی اسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے، اور اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی اس کے زانی اور راغب الزنا ہونے کی حیثیت سے اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرک کے. اور یہ ایسا نکاح جو زانیہ کے زانیہ ہونے کی حیثیت کے ساتھ ہو، جس کا نتیجہ آئندہ بھی اس کا مبتلا زنا رہنا ہے، یا کسی مشرک عورت کے ساتھ ہو، مسلمانوں پر حرام اور موجب گناہ کیا گیا ہے. وہ صحت و عدم صحت میں دونوں میں فرق ہو کہ زانیہ بحیثیت زانیہ سے کوئی نکاح کر ہی لے تو گناہ ہونے کے باوجود نکاح منعقد اور صحیح ہو جاوے گا، اور مشرکہ سے نکاح کیا تو ناجائز و گناہ ہونے کے علاوہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا بلکہ باطل ہوگا. معارف و مسائل. زنا کے متعلق دوسرا حکم. پہلا حکم سزائے زنا کا تھا جو اس سے پہلی آیت میں بیان ہو چکا. یہ دوسرا حکم زانی اور زانیہ کے ساتھ نکاح کرنے سے متعلق ہے. اس کے ساتھ مشرک مرد یا مشرک عورت سے نکاح کا بھی حکم ذکر کیا گیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں ائمہ تفسیر کے اقوال بہت مختلف ہیں. ان سب میں سہل اور اسلم تفسیر وہی معلوم ہوتی ہے جس کو خلاصہ تفسیر میں بین القوسین کی وضاحتوں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آیت کا شروع حصہ کوئی حکم شرعی نہیں بلکہ ایک عام مشاہدہ اور تجربے کا بیان ہے، جس میں زنا کا فعل خبیث ہونا اور اس کے اثرات کی دور رس مضرتوں کا ذکر ہے. مطلب آیت کا یہ ہے کہ زنا ایک اخلاقی زہر ہے. اس کے زہریلے اثرات سے انسان کا اخلاقی مزاج ہی بگڑ جاتا ہے، اسے بھلے برے کی تمیز نہیں رہتی بلکہ برائی اور خباثت ہی مرغوب ہو جاتی ہے. حلال حرام کی بحث نہیں رہتی، اور جو عورت اس کو پسند آتی ہے اس کا اصلی مقصود اس سے زنا کرنا اور اس کو زنا کاری پر راضی کرنا ہوتا ہے. اگر زنا کے ارادے میں ناکام ہو جاوے تو مجبوری سے نکاح پر راضی ہوتا ہے، مگر نکاح کو دل سے پسند نہیں کرتا، کیونکہ نکاح کے جو مقاصد ہیں کہ آدمی عفیف ہو کر رہے اور اولاد صالح پیدا کرے اور اس کے لیے بیوی کے حقوق و نفقہ وغیرہ کا ہمیشہ کے لیے پابند ہو جاوے، یہ ایسے شخص کو وبال معلوم ہوتے ہیں. اور چونکہ ایسے شخص کو دراصل نکاح سے کوئی غرض ہی نہیں، اس لیے اس کی رغبت صرف مسلمان عورتوں ہی کی طرف نہیں بلکہ مشرک عورتوں کی طرف بھی ہوتی ہے. اور مشرک عورت اگر اپنے مذہب کی وجہ سے یا کسی برادری کی رسم کی وجہ سے نکاح کی شرط لگا لے تو مجبوراً وہ اس سے نکاح پر بھی تیار ہو جاتا ہے. اس کو کچھ بحث ہی نہیں کہ یہ نکاح حلال اور صحیح ہوگا یا شرعاً باطل ٹھہرے گا. اس لیے اس پر یہ بات صادق آ گئی
کہ اس کی جس عورت کی طرف اصلی رغبت ہوگی اگر وہ مسلمان ہے تو زانیہ کی طرف رغبت ہوگی، خواہ پہلے سے زنا کی عادی ہو یا اسی کے ساتھ زنا کر کے زانیہ کہلائے، یا پھر کسی مشرک عورت کی طرف رغبت ہوگی جس کے ساتھ نکاح بھی زنا ہی کے حکم میں ہے۔ یہ معنی ہوئے آیت کے پہلے جملے کے، یعنی الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ اسی طرح جو عورت زنا کی خوگر ہو اور اس سے توبہ نہیں کرتی تو سچے مومن مسلمان جن کا مقصود اصلی نکاح اور نکاح کے شرعی فوائد و مقاصد ہیں وہ ایسی عورت سے متوقع نہیں، اس لیے ان کو ایسی عورت کی طرف اصلی رغبت نہیں ہو سکتی، خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہو کہ یہ عورت نکاح کے بعد بھی اپنی بری عادت زنا نہ چھوڑے گی۔ ہاں ایسی عورت کی طرف رغبت یا تو زانی کو ہوگی جس کا اصلی مقصد اپنی خواہش پوری کرنا ہے، نکاح مقصود نہیں۔ اس میں اگر وہ زانیہ کسی اپنی دنیاوی مصلحت سے اس کے ساتھ ملنے کے لیے نکاح کی شرط لگا دے تو بعدل نخواستہ نکاح کو بھی گوارا کر لیتا ہے، یا پھر ایسی عورت کے نکاح پر وہ شخص راضی ہوتا ہے جو مشرک ہو، اور چونکہ مشرک سے نکاح بھی شرعاً زنا ہی ہے اس لیے اس میں دو چیزیں جمع ہو گئیں کہ مشرک بھی ہے اور زانی بھی۔ یہ معنی ہیں آیت کے دوسرے جملے کے، یعنی وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ۔ مذکورہ تفسیر سے بات واضح ہو گئی کہ اس آیت میں زانی اور زانیہ سے مراد وہ ہیں جو زنا سے توبہ نہ کریں اور اپنی اس بری عادت پر قائم رہیں، اور اگر ان میں سے کوئی مرد خانہ داری یا اولاد کی مصلحت سے کسی پاک دامن شریف عورت سے نکاح کر لے یا ایسی عورت کسی نیک مرد سے نکاح کر لے تو اس آیت سے اس نکاح کی نفی لازم نہیں آتی۔ یہ نکاح شرعاً درست ہو جائے گا۔ جمہور فقہائے امت امام اعظم ابو حنیفہ، مالک، شافعی وغیرہ رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایسے نکاح کرانے کے واقعات ثابت ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فتویٰ نقل کیا گیا ہے۔ اب رہا آیت کا آخری جملہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس میں بعض حضرات مفسرین نے تو ذالک کا اشارہ زنا کی طرف قرار دیا ہے، تو معنی جملے کے یہ ہو گئے کہ جب زنا ایسا خبیث فعل ہے تو زنا مومنین پر حرام کر دیا گیا۔ اس تفسیر پر معنی میں تو کوئی اشکال نہیں رہتا، لیکن ذالک سے زنا مراد لینا سیاق آیت سے کسی قدر بعید ضرور ہے، اس لیے دوسرے مفسرین نے ذالک کا اشارہ نکاح زانی و زانیہ اور مشرک و مشرکہ کی طرف قرار دیا ہے۔ اس صورت میں مشرکہ سے مسلمان مرد کا نکاح اور مشرک سے مسلمان عورت کا نکاح حرام ہونا تو دوسری نصوص قرآن سے بھی ثابت ہے اور تمام امت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے، اور زانی مرد سے پاک دامن عورت کا نکاح یا زانی عورت سے عفیف مرد کا نکاح حرام ہونا جو اس جملے سے مستفاد ہوگا وہ اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے کہ عفیف مرد زانی عورت سے نکاح کر کے اس کو زنا سے نہ روکے بلکہ نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پر راضی رہے، کیونکہ اس صورت میں یہ دیوسیت ہوگی جو شرعاً حرام ہے۔ اسی طرح کوئی شریف پاک دامن عورت زنا کے خوگر شخص سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پر راضی رہے، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا باہمی نکاح صحیح نہ ہو، باطل ہو جائے۔ لفظ حرام شریعت کی اصطلاح میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ گناہ ہے، اس کا کرنے والا آخرت میں مستحق سزا ہے، اور دنیا میں بھی یہ عمل بالکل باطل کل عدم ہے، اس پر کوئی شرعی ثمرہ احکام دنیا کا بھی مرتب نہیں ہوگا۔ جیسے کسی مشرک عورت سے یا جو عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان میں سے کسی سے نکاح کر لیا تو یہ گناہ عظیم بھی ہے اور ایسا نکاح شرعاً کل عدم ہے۔ زنا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرے یہ کہ فعل حرام ہے یعنی گناہ موجب سزا ہے، مگر دنیا میں اس فعل کے کچھ ثمرات رہتے ہیں، معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی عورت کو دھوکہ دے کر یا اغوا کر کے لایا، پھر شرعی قاعدے کے مطابق دو گواہوں کے سامنے اس کی مرضی سے نکاح کر لیا تو
یہ فعل تو ناجائز و حرام تھا، مگر نکاح صحیح ہو گیا اور اولاد ثابت النسب ہوگی۔ اسی طرح زانیہ اور زانی کا نکاح، جبکہ ان کا مقصود اصلی زنا ہی ہو، نکاح محض کسی دنیاوی مصلحت سے کرتے ہوں اور زنا سے توبہ نہیں کرتے، ایسا نکاح حرام ہے، مگر دنیاوی احکام میں باطل کل عدم نہیں۔ نکاح کے ثمرات شرعیہ، نفقہ، مہر، ثبوت نسب اور میراث سب جاری ہوں گے۔ اس طرح لفظ حرم سے آیت میں مشرکہ کے حق میں پہلے معنی کے اعتبار سے اور زانیہ اور زانی کے حق میں دوسرے معنی کے اعتبار سے صحیح اور درست ہو گیا۔ اس تفسیر پر آیت کو منسوخ کہنے کی ضرورت نہ رہی، جیسا کہ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں کو، پھر نہ لائے 4 مرد شاہد، تو مارو ان کو 80 درے اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی، اور وہی لوگ ہیں نافرمان مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے پیچھے اور سنور گئے، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں کو جن کا زانیہ ہونا کسی دلیل یا قرینہ شرعیہ سے ثابت نہیں، اور پھر 4 گواہ اپنے دعوے پر نہ لا سکیں، تو ایسے لوگوں کو 80 درے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی قبول مت کرو۔ یہ بھی تہمت لگانے کی سزا ہی کا جز ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ہو گئے۔ یہ تو دنیا کی سزا کا ذکر تھا، اور یہ لوگ آخرت میں بھی سزا کے مستحق ہیں کیونکہ فاسق ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کے بعد خدا کے سامنے توبہ کر لیں، کیونکہ تہمت لگانے میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حق اللہ کو ضائع کیا، اور جس پر تہمت لگائی گئی تھی اس سے معاف کرا کر بھی اپنی حالت کی اصلاح کر لیں، کیونکہ اس کا حق ضائع کیا تھا، تو اللہ تعالی جل شانہ ضرور مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی سچی توبہ کرنے سے عذاب آخرت معاف ہو جائے گا، اگرچہ شہادت کا مقبول نہ ہونا جو دنیاوی سزا تھی وہ باقی رہے گی، کیونکہ وہ حد شرعی کا جز ہے، اور ثبوت جرم کے بعد توبہ کرنے سے حد شرعی ساقط نہیں ہوتی۔ معارف و مسائل۔ زنا کے متعلق تیسرا حکم جھوٹی تہمت کا جرم ہونا اور اس کی حد شرعی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ زنا چونکہ سارے جرائم سے زیادہ معاشرے میں بگاڑ اور فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کی سزا شریعت اسلام نے دوسرے سب جرائم سے زیادہ سخت رکھی ہے۔ اس لیے عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ اس معاملے کے ثبوت کو بڑی اہمیت دی جائے۔ بغیر شرعی ثبوت کے کوئی کسی مرد یا عورت پر زنا کا الزام یا تہمت لگانے کی جرأت نہ کرے۔ اس لیے شریعت اسلام نے بغیر ثبوت شرعی کے، جس کا نصاب 4 مرد گواہ عادل ہونا ہے، اگر کوئی کسی پر تہمت صریح زنا کی لگائے تو اس تہمت لگانے کو بھی شدید جرم قرار دیا، اور اس جرم پر بھی حد شرعی 80 کوڑے مقرر کی، جس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ کسی شخص پر زنا کا الزام کوئی شخص اسی وقت لگانے کی جرأت کرے گا جبکہ اس نے اس فعل خبیث کو خود اپنی آنکھ سے دیکھا بھی ہو، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ اور 3 مردوں نے دیکھا ہے، اور وہ گواہی دیں گے، کیونکہ اگر دوسرے گواہ ہیں نہیں یا 4 سے کم ہیں یا ان کے گواہی دینے میں شبہ ہے، تو اکیلا یہ شخص گواہی دے کر تہمت زنا کی سزا کا مستحق بننا
کسی حال گوارا نہ کرے گا۔ ایک شبہ اور جواب رہا یہ معاملہ کہ جب زنا کی شہادت کے لیے ایسی کڑی شرطیں لگا دی گئیں تو مجرموں کو کھلی چھٹی مل گئی، نہ کسی کو شہادت کی جرأت ہوگی، نہ کبھی ثبوت شرعی بہم پہنچے گا، نہ ایسے مجرم کبھی سزا یاب ہو سکیں گے۔ مگر یہ خیال اس لیے غلط ہے کہ زنا کی حد شرعی یعنی 100 کوڑے یا رجم و سنگساری کی سزا دینے کے لیے تو یہ شرطیں ہیں، لیکن 2 غیر محرم مرد عورت کو یکجا قابل اعتراض حالت میں یا بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی شہادت دینے پر کوئی پابندی نہیں، اور ایسے تمام امور جو زنا کے مقدمات ہوتے ہیں یہ بھی شرعاً قابل سزائے جرم ہیں، لیکن حد شرعی کی سزا نہیں بلکہ تعزیری سزا قاضی یا حاکم کی ثوابدید کے مطابق کوڑے لگانے کی دی جاتی ہے۔ اس لیے جس شخص نے 2 مرد و عورت کو زنا میں مبتلا دیکھا مگر دوسرے گواہ نہیں ہیں تو سری زنا کے الفاظ سے تو شہادت نہ دے مگر بے حجابانہ اختلاط کی گواہی دے سکتا ہے، اور حاکم قاضی اور اس پر تعزیری سزا بعد ثبوت جرم جاری کر سکتا ہے۔ محصنات کون ہیں؟ یہ لفظ احصوان سے مشتق ہے۔ اصطلاح شرع میں احصوان کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا حد زنا میں اعتبار کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جس پر زنا کا ثبوت ہو جائے وہ عاقل بالغ آزاد مسلمان ہو اور کسی عورت کے ساتھ نکاح صحیح کر چکا ہو اور اس سے مباشرت بھی ہو چکی ہو تو اس پر سزائے رجم و سنگساری جاری ہوگی۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا اعتبار حد قذف یعنی تہمت زنا میں کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص پر زنا کا الزام لگایا گیا ہے وہ عاقل بالغ آزاد مسلمان ہو اور عفیف ہو۔ مسئلہ آیت قرآن میں عام معروف عادت کے مطابق یا اس واقعے کی وجہ سے جو شان نزول اس آیت کا ہے، تہمت زنا اور اس کی سزا کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ تہمت لگانے والے مرد ہوں اور جس پر تہمت لگائی گئی وہ پاک دامن عورت ہو، مگر حکم شرعی اشتراکی علت کے سبب سے عام ہے۔ کوئی عورت دوسری عورت پر یا کسی مرد پر یا مرد کسی دوسرے مرد پر تہمت زنا لگائے اور ثبوت شرعی موجود نہ ہو تو یہ سب بھی اسی سزائے شرعی کے مستحق ہوں گے۔ مسئلہ یہ حد شرعی جو تہمت زنا پر ذکر کی گئی ہے صرف اسی تہمت کے ساتھ مخصوص ہے، کسی دوسرے جرم کی تہمت کسی شخص پر لگائی جائے تو یہ حد شرعی اس پر جاری نہیں ہوگی۔ ہاں تعزیری سزا احکام کی ثوابدید کے مطابق ہر جرم کی تہمت پر دی جا سکتی ہے۔ الفاظ قرآن میں اگرچہ صراحتاً اس حد کا تہمت زنا کے ساتھ مخصوص ہونا ذکر نہیں، مگر 4 گواہوں کی شہادت کا ذکر اس خصوصیت کی دلیل ہے، کیونکہ 4 گواہ کی شرط صرف ثبوت زنا ہی کے لیے مخصوص ہے۔ مسئلہ حد قذف میں چونکہ حق العبد یعنی جس پر تہمت لگائی گئی ہے اس کا حق بھی شامل ہے، اس لیے یہ حد جب ہی جاری کی جائے گی جبکہ مقذوف یعنی جس پر تہمت لگائی گئی وہ حد جاری کرنے کا مطالبہ بھی کرے، ورنہ حد ساقط ہو جائے گی، بخلاف حد زنا کے کہ وہ خالص حق اللہ ہے، اس لیے کوئی مطالبہ کرے یا نہ کرے حد زنا جرم ثابت ہونے پر جاری کی جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا یعنی جس شخص پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کا جرم ثابت ہو جائے اور مقذوف کے مطالبے سے اس پر حد قذف جاری ہو جائے تو اس کی ایک سزا تو فوری ہو گئی کہ 80 کوڑے لگائے گئے، دوسری سزا ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی، وہ یہ ہے کہ اس کی شہادت کسی معاملے میں قبول نہ کی جائے گی جب تک یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ توبہ نہ کرے اور مقذوف شخص سے معافی حاصل کر کے توبہ کی تکمیل نہ کرے۔ اس وقت تک تو باجماع امت اس کی شہادت کسی بھی معاملے میں مقبول ہوگی، اور اگر توبہ کر لے اس وقت تک تو باجماع امت اس کی شہادت کسی بھی معاملے میں مقبول نہ ہوگی، اور اگر توبہ کر لے تب بھی حنفیہ کے نزدیک اس کی شہادت قبول نہیں ہوتی، ہاں گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں گزرا
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. یعنی وہ لوگ جن پر تہمت زنا کی حد شرعی جاری کی گئی ہے، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی حالت درست کر لیں کہ آئندہ اس طرح کے اقدام کا اس سے خطرہ نہ رہے، اور جس پر تہمت لگائی تھی اس سے بھی معاف کرا لیں، تو اللہ تعالی مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. یہ استثناء الا الذین تابوا کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک آیت سابقہ کے صرف آخری جملے کی طرف راجع ہے، یعنی وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو مطلب اس استثناء کا یہ ہے کہ جس پر حد قذف جاری ہوئی ہے وہ فاسق ہے، لیکن اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے اور اپنی حالت کی اصلاح بھی مقصوب سے معافی لے کر کرے تو پھر وہ فاسق نہیں رہے گا اور آخرت کی سزا اس سے معاف ہو جائے گی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اس پر 2 سزاؤں کا ذکر اس آیت کے شروع میں ہے، یعنی 80 کوڑے لگانا اور مردود الشہادت کر دینا، یہ سزائیں توبہ کے باوجود اپنی جگہ رہیں گی، کیونکہ ان میں ایک بڑی سزا کوڑے لگانے کی وہ تو جاری ہو ہی چکی ہے، دوسری سزا بھی چونکہ اسی حد شرعی کا جز ہے، اور یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ توبہ سے حد شرعی معاف نہیں ہوتی، اگرچہ آخرت کا عذاب گناہ معاف ہو کر ٹل جاتا ہے. تو جب مردود الشہادت ہونا بھی حد شرعی کا جز ہے تو وہ توبہ سے معاف نہ ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ نے استثناء مذکور کو آیت سابقہ کے سب جملوں کی طرف راجع کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ توبہ کر لینے سے جیسا کہ وہ فاسق نہیں رہا، اس لیے مردود الشہادت بھی نہیں رہے گا. جساس اور مظہری میں دونوں طرف کے دلائل جوابات کی تفصیل مذکور ہے، اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدهم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته